حدیث موقوفہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول سنن ابی داؤد میں ذکر کیا گیا ہے. توجہ کیجئے گا ذرا. حدیث موقوفہ صفحہ نمبر ہے 6. صفحہ نمبر 6 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا. وہ فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ. فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو جحیفہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ اپنا ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا جائے. یہ روایت سنن ابی داؤد میں جلد 1 صفحہ 17 میں موجود ہے. باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ. اور اسی طریقے سے الاحادیث المختارہ میں بھی یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی کہ ان من السنۃ فی الصلاۃ المکتوبہ وضع الایدی علی الایدی تحت السرۃ. اور اسی طریقے سے الاحادیث المختارہ میں جلد 2 صفحہ 386 میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ان من السنۃ فی الصلاۃ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ. اور آگے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر یعنی سنن ابی داؤد کے اندر 2 روایت ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے, ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو روایت ہے وہ کیا ہے, اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ. ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے ساتھ پکڑ لینا, ناف کے نیچے رکھ لینا. تو دیکھو یہ بھی سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 117 میں نقل کیا گیا یہ روایت بھی. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابہ کرام بھی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ نے اس کو اختیار کر لیا, اس کو سنت کے لفظ سے ذکر کریں تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز مبارک جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہی تھا. اس لیے انہوں نے اس کو اس بات سے نقل کیا ہے. ائمہ مجتہدین میں جو ہے وہ موقف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے. حضرت سفیان ثوری اس دور کے مشہور مجتہد تھے, ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نقل کیا گیا. امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا موطا میں یہ موقف نقل کیا گیا ہے. امام اسحاق بن راہوے ان کا بھی, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح جو عام طور پر مسلم شریف کی حاشیہ میں طبع ہے اس میں بھی جلد 1 صفحہ 173 پر موقف نقل کیا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا التمہید علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, اس کی جلد 8 صفحہ 162 میں نقل کیا موقف. آپ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں, ایک ناف کے نیچے کا اور ایک ناف سے اوپر کا. آپ نے شیخ عبد الرحمن سدیس کو نماز پڑھاتے دیکھا ہوگا, مشہور حنبلی عالم ہیں اور جو ہے حرم کے امام ہیں. وہ ناف کے اوپر یوں ہاتھ باندھتے ہیں, یہ حرم کے ہاتھ یہاں باندھتے ہیں جبکہ وہ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں, ائمہ حرمین میں آپ دیکھیں عام طور پر ائمہ حرمین جو ہیں وہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں یا ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر اس طرح, لیکن سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے. اب حیرانگی کی بات ہے جب ہم دلائل کی بات کرتے ہیں, غیر مقلد ادراج سے دلائل پوچھتے ہیں بھی آپ کے پاس اس موقع پر کون سے دلائل ہیں, تو وہ دلائل میں بہت ساری گڑبڑیں کرتے ہیں. بسا اوقات روایات نقل کرتے ہیں تو روایات نقل کرتے وقت ان کی سندوں کو بدل دیتے ہیں. ایسی کتابیں ماضی میں لکھی گئی ہیں, سینے پہ ہاتھ باندھنے سے متعلق روایات کو نقل کرتے وقت سندوں کو بدل دیا. جو ضعیف راوی تھے ان کو ہٹا کر کسی اور کتاب سے دوسری سند لا کر اس میں گھسیٹ دی گئی ہے. کبھی یہ طرز اختیار کیا گیا اور کبھی جو ہے یہ طرز اختیار کیا گیا ویسے ہی جو ہے ہوائی فائر چھوڑ دیا گیا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات بہت ہیں. جس طرح کی یہ کتاب ہے فتاوی ثنائیہ کے نام سے, اس میں یہ عام عالم نہیں ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب, یہ مشہور غیر مقلدوں کے شیخ الاسلام بھی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ صفحہ نمبر جو ہے 441 پر کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا یہ اس کے متعلق روایت جو ہیں بخاری اور مسلم اور اس کی شروع میں بکثرت ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی روایات بخاری مسلم اور اس کی شروع میں بکثرت ہے, حالانکہ پورے صحاح ستہ میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کوئی بھی ایک صحیح صریح مرفوع روایت موجود نہیں ہے. ایک روایت بھی بخاری مسلم اور 4 سنن کسی ایک کتاب میں بھی صحیح صریح مرفوع روایت سینے پہ ہاتھ باندھنے کی موجود نہیں ہے. لیکن عوام کو چونکہ عام طور پر یہ کہہ کر بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بخاری اور مسلم ہمارا ہے, تو اس لیے جو ہے بخاری میں روایتیں ہمارے پاس بہت ہیں. عام طور پر غیر مقلد جب بھی کوئی بات کرتا ہے, کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے, حوالہ بخاری کا دیتا ہے. یہاں بھی یہی طرز ہے عام طور پر چلا
کہ اللہ بھلا کرے بخاری اور اس کے شروع کے اندر جو ہے مسلم اور اس کے شروع کے اندر جو ہے روایات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بکثرت ہیں، لیکن پورے صحیح ستہ میں ایک بھی روایت جو ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی موجود نہیں، کوئی بھی مرفوع روایت اگر ہو تو۔ اس طرح کے دیکھیے یہ ایک خطیب ہے خطبات یزدانی، معروف ہے، غیر مقلد خیبر تک کشمیر کہیں بھی پایا جائے، عام طور پر اذان دیتا ہے تو اسے بولتے ہیں یزدانی طرز، اگر تقریر کرتا ہے تو وہ بھی ہوتی یزدانی طرز۔ یہ ایک خطیب تھا حبیب الرحمن یزدانی، گجرانوالہ کا رہنے والا، اس کی ایک خاص طرز تھی، وہ ہمارے استاد جی بسا اوقات سنایا کرتے ہیں، تو مجھے تو وہ لگانی نہیں آتی، لیکن آپ سنتے عام طور پر ہیں کہ اذان بھی اس طرز پہ ہوتی ہے اور عام طور پر تقریر بھی اسی طرز پہ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا بھی جرابوں پر مسح کرنا چاہیے؟ کہا بالکل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے بڑے امام ہیں، کتاب بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے، باب المسح علی الجوربین، کہتا ہے اتنا بڑا جو ہے وہ امام ہے، اپنی کتاب میں باب باندھ رہا ہے باب المسح علی الجوربین، تو پھر جرابوں پر مسح کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ بخاری شریف میں نہ لکھا ہو تو میں مجرم۔ اس کتاب میں یہاں تک یہ بات لکھی ہے، اگر بخاری شریف میں یہ موجود نہ ہو تو میں مجرم، لیکن کہیں بھی بخاری شریف میں جرابوں پر اپنا مسح کرنے کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل نہیں کیا۔ اب دیکھو ایک آدمی ڈنکے کی چوٹ پر بخاری کا نام لے کر، وہ بھی بخاری کا نام لے کر غلط بیان نہیں کر رہا کہ بخاری اور مسلم اور اس کی شروع میں سینہ پہ ہاتھ باندھنے کی روایت جو ہیں وہ بکثرت ہے۔ بکثرت کیا ایک بھی نہیں ہے، حدیث مرفوع ایک بھی نہیں۔ اور پھر یہ آیات اس نے جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق بات کہی تو یہ بھی غلط بیان نہیں کی۔ اب میں عرض کروں مسئلہ بیان کرنا یا اپنا واضح و نصیحت کرنا، اس میں کوئی ہنسنے والی بات کوئی خطیب کہہ دے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، ٹھیک ہے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، خطیب حضرات ایسی بات کرتے ہیں تاکہ عوام کا ذوق پیدا ہو جائے، لیکن ایسی بات کرنا جو کہ قرآن کا مذاق ہو، سنت کا مذاق ہو، یا مسئلہ جو ہے وہ الجھاؤ کا شکار ہو جائے تو یہ تو صراحتاً جو ہے وہ گناہ کی بات ہے۔ تو اسی خطیب سے کسی نے پوچھا حبیب الرحمن یزدانی صاحب سے کہ یہ خطبات میں بات لکھی ہے کہ خطبات چھپے ہوئے ہیں، خطبات میں بات لکھی، کسی نے پوچھا بھی نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ کہتا ہے آگے والی تو ساری جگہ استعمال ہو گئی ہیں، اب تم پیچھے باندھ دیا کرو۔ کیا کہا؟ آگے والی ساری جگہ استعمال ہو گئی ہیں، کہاں باندھا کرو؟ اور یہ خطبات چھپے ہوئے ہیں۔ اب کوئی آدمی ان خطبات کو پڑھے گا اور جب یہ بات سنے گا بھی مولانا صاحب نے کیا جواب دیا ہے کہ بھئی آگے والی ساری جگہ استعمال ہوگی، پیچھے باندھ لیا کرو، گویا کہ اب پیچھے ہاتھ باندھنا۔ آج تک تو ہم نے مسئلہ یہ سنا تھا کہ ہمارا غیر مقلدوں سے اختلاف اس بات میں ہے، ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، وہ کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ اب ایک دوسرا اختلاف سامنے آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور آگے ہاتھ باندھیں گے، یہ کہتا ہے نہیں پیچھے باندھیں گے، چوری کا خطرہ ہو شاید۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسئلہ بیان کرتے وقت سنجیدگی ضروری ہے، اگر آپ نے کسی کو ہنسانا ہے، کوئی لطیفہ بازی کرنی ہے تو شریعت کا عنوان اختیار نہ کریں، ہاں ویسے کوئی ہنسانے والی بات کر لیں۔ تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے سے متعلق روایات الحمدللہ یہ موجود ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ سینہ پر ہاتھ باندھنے سے متعلق جو روایات ہیں وہ یا تو وہ روایات ایسی ہیں کہ وہ مرفوع نہیں ہیں، اگر وہ موقوف ہیں یا مرسل ہیں وہ ضعیف ہیں، اور پھر ان میں جو گڑبڑیں ان حضرات نے کی ہیں اللہ معاف فرمائے۔ یہ ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا نام ہے، غالباً یہ آج کے طرز کو دیکھ کر غالباً کتاب لکھی گئی۔ آج تقریروں میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے اور اس کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا کہتے ہیں بدعت۔ تو اللہ معاف فرمائے، اس پہ واقعات بھی وہ نقل کرتے ہیں من گھڑت، لیکن اس کا وقت نہیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں۔ یہ ایک کتاب چھپی ہے، اس کتاب کا نام ہے عبادات میں بدعات اور سنت النبوی سے اس کا رد۔ یہ لکھنے والے عمر بن عبد المنعم بن سلیم، یہ غیر مقلد عالم ہے، تو مکتبہ قدوسیہ لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ مشہور غیر مقلد زبیر علی زئی نے کیا ہے۔ یہ کتاب چھپی، اس میں کیا جمع کیا گیا، یعنی وہ اعمال ذکر کیے گئے ہیں کہ عوام جن کو غلط سمجھتی ہے حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، یا جن کو صحیح سمجھتی ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، یعنی گویا بدعات عوام کے اندر جو پائی جاتی ہیں ان بدعات کو ذکر کر کے اس کا رد کیا ہے۔ بدعات میں جہاں اور بدعات کا رد کیا گیا ہے تو وہاں ایک بدعت یہ بھی ہے کہ ذکر کی گئی اس میں
کہ عوام ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرتی ہے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر ہے 127۔ جو شخص نماز میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھے اس پر انکار کرنا۔ بدعات میں سے ایک بدعت یہ جمع کی گئی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار جو آدمی کرے وہ بھی بدعتی ہے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا انکار کرنا غلط بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اوروں پر تم بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، اب ایسی کتابیں تم نے خود چھاپ دی ہیں، مکتبہ قدوسیہ بھی تمہارا ہے، عمر بن عبد المنعم صاحب بھی تمہارے ہیں، جنہوں نے خود اس بات کا اظہار کر دیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جو آدمی انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اس کا یہ عمل بدعت ہے۔ پھر خود سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق جتنی روایات تھیں ان تمام روایات کو انہوں نے نقل کیا ہے اور نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ سب ضعیف ہے۔ چنانچہ صفحہ نمبر 127 سے لے کر صفحہ نمبر 130 تک ساری یہی بحث ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے آپ سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق جو روایت ہیں یہ سب ضعیف ہیں۔ ایک ایک روایت کو نقل کر کے اس کا ضعیف ہونا بیان کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے سے متعلق تمام روایت ضعیف ہیں۔ تو یہ کتاب خاص طور پہ آپ حضرات کو ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اس سے یہ آج کے طرز کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جو ہے خلاف سنت یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں جو یہ موقف اختیار کرتا ہے وہ خود بدعتی ہے بقول اس کتاب کے۔ اس میں تمام روایت کو نقل کر کے اس کا بدعت ہونا معلوم بتایا گیا ہے۔ اور یہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے آئینہ صلاۃ النبی۔ یہ بھی ایک غیر مقلد ہے، محمد شفیق احمد کمبو صاحب، ابو محمد شفیق احمد کمبو، محمدی کیسٹ ہاؤس لاہور سے کتاب چھپی ہے، آئینہ صلاۃ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا آئینہ۔ تو اس میں بھی جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی بات آئی ہے اور ان کی روایت کی بات آئی ہے تو خاص طور پہ یہ بات یہاں لکھی گئی ہے، صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر پورا 100 ہے۔ یہاں کہا گیا ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بیچارہ خود شکوہ کر رہا ہے جی، سینے پر ہاتھ باندھنا اور ضعیف روایات، خود اس نے عنوان قائم کیا ہے اور لکھتا ہے کہ اس اپنا جو سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، جو ونحر کی تفسیر میں صحیح روایت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، دوسری روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ اس نے کہا کہ ونحر کی تفسیر میں جو روایات سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ذکر کی جاتی ہیں ان میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے، سب کے سب ضعیف ہیں، اور ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ یہ روایات لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں، یہ روایات ضعیف ہیں اور ضعیف روایات کو نقل کرنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے لکھا اس سلسلے میں جو ضعیف روایت پیش کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے ونحر سے مراد دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر نماز میں سینے پر رکھنا ہے، یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے غیر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ شابی اس لفظ کی تفسیر یہی کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود بھی کئی واعظین سے اس طرح سنا ہے، واعظین غیر مقلد واعظین سے اس طرح سنا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ونحر کا یہی مطلب بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہاتھ باندھتے تو اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے۔ تو کہتا ہے کہ قارئین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ضعیف روایت دین میں قابل حجت اور قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اس مسئلے میں صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ایسی ضعیف روایت کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھو اس نے خود اس بات پہ اقرار کیا کہ ونحر کی تفسیر میں اگر کوئی روایت کسی تفسیر کے اندر مل جاتی ہے کہ اس سے مراد سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، کہ وہ روایت خود جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے واعظین یہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے یہ کتاب ہے مختصر زاد المعاد، میں نے عرض کیا تھا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک قول ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اور ایک ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا ہے۔ تو سعودیہ والے حضرات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، وہ حضرات کہتے ہیں کہ بھئی عام طور پر دیکھا گیا وہ ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ کتاب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، کتاب زاد المعاد۔
یہ اس کا اختصار کیا ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر زاد المعاد کے نام سے۔ یہ کتاب حاجیوں کو تحفہ میں ملی ہے مختصر زاد المعاد کے نام سے، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں عام طور پر ان کو تحفہ میں ملتی ہے۔ تو یہاں نماز کا طریقہ جب بیان کیا گیا تو نماز کے طریقے میں شروع کے اندر بیان کیا گیا تو کہا گیا کہ بھئی مرفوع روایات میں تو عام طور پر زیادہ تفسیر ایسی نہیں ہے، لیکن کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد میں روایت مروی ہے کہ نماز میں ہاتھ جو ہے ناف کے نیچے باندھے جائیں گے، یعنی انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت کو ترجیح دی، مختصر زاد المعاد میں اس کو نقل کیا، سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت کو کسی کو ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سعودیہ والے حضرات بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے موقف کو ترجیح ہے، اس لیے صرف اسی روایت کا حوالہ دے کر آگے گزر گئے ہیں اور کسی روایت کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ روایت، وہ قول جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے، اس کو ذکر کر دیا۔ اب ظلم یہ ہے کہ یہ کتاب غیر مقلدوں نے چھاپی ہے، مختصر زاد المعاد جو ہے، یہ غیر مقلدوں نے اس کتاب کو چھاپا تو اس کے حاشیے کے اندر جو ہے وہ لے دے شروع کر دیا، یعنی تنقید کی ہے کہ یہ روایت کیوں لائی گئی ہے اور یہ اپنا یہ روایت ضعیف اور اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ تو سعودیہ والے حضرات کی کتاب یہ حضرات اگر چھاپیں گے یا تو اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں یا پھر اس کے نیچے جو ہے اپنی حاشیہ آرائی کر کے جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا اپنا ایک طرز ہے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله